بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، واجب العزت، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، ماہ محرم دے اندر بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آل رسول اہل بیت مقام اور عظمت بیان ہوتا ہے۔ اسی مناسبت نال نوجوان قائد حضرت مولانا عبداللہ مجاہد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ، وہ اپنا جاندار خطاب آل رسول اہل بیت کی عظمت پر میرے سنید اور محترم مول شیخ مولانا قدرت اللہ صاحب کے بقول بیان ہو چکا ہے۔ عظمت اصحاب رسول دے حوالے نال صرف چند گزارشات عرض کرا۔ صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف پہلے سمجھ۔ تھوڑے علم اندر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یاد دہانی لئی ذرا غور کیجئے کہ صحابی رسول کون ہوتا ہے۔ صحابی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نال ملاقات کی تھی۔ وہ ملاقات طویل ہو یا قلیل ہو، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس صرف رسول اللہ کے چہرے پہ نظر پڑ گئی ہو، اس کے بعد موت آ گئی ہو، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، تو وہ صحابی رسول ہے۔ ایک لمحہ کیوں نہ دیکھا ہو، بس حضور سے ملاقات ہو۔ اور دوسری بات، جس وقت جس لمحے ملاقات ہوئی ہو، اس لمحے اس نے دل سے تصدیق کر کے، دل سے یقین کر کے، زبان سے کلمہ پڑھا ہو۔ زبان سے پڑھے، دل میں تصدیق نہ ہو، تائید نہ ہو، تحقیق نہ ہو، یقین نہ ہو، تو منافقین کلمہ پڑھتے تھے، دل یقین نہیں سی، جیسے عبداللہ بن ابی، تو صحابی وہ منافق ہے، صحابی ہون لئی پہلی شرط کہ نبی علیہ السلام نال ملاقات۔ دوسری شرط ایمان دی حالت وچ ملاقات، اور دلوں تصدیق اور تحقیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا ہو۔ آخری بات کہ صحابی رسول وہ ہے جس دے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہوں، لیکن ساتھ شرط ہے کہ اس کی موت بھی ایمان پر آئی ہو۔ اگر مرن تو پہلے اسلام سے پھر جائے تو وہ صحابی نہیں۔ جیسے عبداللہ بن جاش، یہ صحابی نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھا، یقین سے ظاہری طور پہ پڑھا، اقرار بھی کیا،
سیدنا امیر معاویہ کی بہن اور سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا نکاح بھی ہوا۔ پھر دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ جو ہجرت کرے وہ لازم بات ہے، دکھ مصیبت سارے اٹھائے، لیکن حبشہ اندر جا کے وہ عیسائی ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اور مر گیا۔ اب وہ صحابی نہیں رہا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نجاشی نے محفل نکاح منعقد کی، رسول اللہ سے نکاح ہوا اور ان کو مدینہ بھیج دیا گیا اور وہ رسول اللہ کے پاس آ گئی، کیونکہ ان کا شوہر اسلام سے پھر گیا تھا، مر گیا تھا، مرتد ہو گیا۔ تو ام حبیبہ رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کی محفل میں رسول اللہ موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں جا کے بیوہ ہو گئی۔ حکومت کون تھی؟ نجاشی تھی۔ حاکم وقت جو ہے، جس کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا کون ولی ہوتا ہے؟ حاکم وقت۔ وہاں اس کے والدین نہیں تھے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ۔ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا ولی سلطان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے۔ نجاشی نے بحیثیت ولی اس کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا۔ رسول اللہ محفل میں موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے آج ہم ٹیلی فون پہ نکاح کر دیتے کہ بندہ کہیں ہو، توجہ ہے، دولہا کہیں ہو، دلہن کہیں ہو، تو نکاح کی محفل ہو سکتی ہے اور گواہ موجود ہوں تو نکاح بھی، بچے کی طرف سے گارنٹی دینے والے بھی ہوں، بچے کی طرف سے ضمانت دینے والے موجود ہیں تو نکاح ہو جائے۔ آج ٹیلی فون پہ جو نکاح ہوتا ہے ان کے سامنے دلیل یہی حدیث رسول ہے۔ ام حبیبہ کا نکاح ہوا، رسول اللہ موجود نہیں۔ تو ام حبیبہ رسول اللہ کے پاس، ان کے شوہر مرتد ہو گئے تو صحابی نہ رہے۔ ہن صحابی رسول ہون لئی چار باتیں۔ رسول اللہ سے ملاقات، جس وقت ملاقات ہو اس وقت زبان سے کلمہ رسول، زبان سے اور دل اندر اس کلمے کی یقین، اور چوتھی بات ایمان پر، اللہ تو انہوں ایمان تے لے جائے، دسو نا پھر ایمان پر موت۔ یہ چار چیزیں ہوں تو وہ صحابی رسول ہے۔ تعریف سمجھ آ گئی، یاد دہانی ہو گئی کہ صحابی رسول ہون لئی کتنی چیزیں موجود ہوں؟ چارے بیان ہو گئے۔ اب آپ غور کیجیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رسول اللہ سے ملے، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ ان چاروں شخصیات کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلافی نہیں ہے، اتفاق ہے کہ رسول اللہ سے یہ چاروں ہستیاں ملی۔ تو صحابیت کی پہلی جو صفت ہے وہ چاروں میں، یہ تھوڑی توجہ ہوئی تو پھر بیان ہوئے گا، یہ توجہ نہیں تو پھر معذرت کر لا۔ دودھ نہیں آیا، 500 روپیہ بھی دیتا سی، اچھا وہ میں نے دیتا سی مولانا عبدالستار صاحب نے 500 روپیہ انعام، بجائے میں گھر لے جان دیتی دودھ منگا لیں۔ توجہ ہے، یہ پیار دی گل۔ کوئی اختلاف نہیں کہ ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں حضور سے ملے۔ دنیا کوئی انسان ایسا نہیں جو انکاری ہو، مکتبہ ہائے فکر مسلک منہج اس کا جو بھی ہو، اس پر یقین ہے، اتفاق ہے کہ چاروں شخصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب اختلاف نہیں
تو پھر پہلی بات تو ثابت ہو گئی کہ چاروں شخصیات کیا ہیں؟ صحابی۔ دوسری بات، یہ ہوتے بھی کوئی اختلاف نہیں کہ چاروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاروں نے زبان سے اقرار کیا ہے، کلمہ رسول پڑھا ہے۔ یہ سارے دنیا کہتی ہے، چاہے وہ اہل سنہ ہو چاہے وہ اہل تشیع ہو، سب کا اتفاق ہے کہ چاروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ دو چیزوں پر اتفاق، اختلاف اگلی دو باتوں میں۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنہ سے مراد سارے مسالک جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل الحدیث ہوں، ان سب کا اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان نے کلمہ دل سے پڑھا ہے۔ بولو، دل سے پڑھا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، پڑھا ہے، ملے بھی ہیں، رہے بھی ہیں حضور کے ساتھ، کلمہ پڑھے بھی ہے لیکن دلوں نہیں پڑھا۔ ان کا اختلاف ہے کہ سیدنا علی نے دل سے پڑھا ہے لیکن ابو بکر عمر عثمان نے دل سے نہیں پڑھا۔ اور دوسری بات، یہ تینوں شخصیات پھر اسلام پر ایمان پر قائم بھی نہیں رہی، یہ پھر گئے تھے حضور کے بعد، اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے پھر گئے تھے۔ تو یہ جو اندر سے پھر جائے وہ کون ہوتا ہے؟ منافقین۔ لہذا ایدے کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام نو اسی بھی من اور شیعہ حضرات بھی صحابہ کرام کو مانتے، وہ انکار نہیں کرتے۔ ساڑھے عام اسیں جلدی کہہ دینا نا کہ اسیں سنی جڑے ہیں اسیں مندے ہیں صحابہ نو تے شیعہ صحابہ نو نہیں مندے، اے گل غلط۔ جڑی کسی دی بات ہوئے تو وہ پوری بیان کرو۔ وہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ صحابیت کی تعریف ان کے ہاں بھی یہی ہے، صحابی ہونے کے لیے ہمارے ہاں تعریف بھی یہی ہے۔ انہاں دے نزدیک بھی یہ چار چیزیں صحابی ہونے کے لیے شرط ہیں، ہمارے لیے ہمارے نزدیک بھی یہ چار چیزاں نے، بس صرف اختلاف اس بات پر ہے۔ وہ آدھے نے کہ ابو بکر عمر عثمان ملے ہیں حضور نو، ساتھ رہے ہیں حضور کے، کلمہ پڑھا ہے حضور کا، ایسی کوئی شک نہیں۔ لیکن جڑے تسی آدھے نو صحابیت کے درجے پر یہ قائم رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، انہوں نے دلوں نہیں پڑھیا اور اسلام سے پھر گئے تھے۔ ساڑھا دعویٰ ہے کہ نہیں، تمہاری یہ بات غلط ہے۔ تینوں شخصیات نے جس طرح شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ دل سے پڑھا ہے، اسی طرح صدیق کو عمر عثمان نے بھی کلمہ دل سے پڑھا ہے۔ جس طرح شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ عنہ ایمان اسلام پر تا شہادت قائم رہے، اسی طرح ابو بکر عمر عثمان بھی تا شہادت اور موت ایمان پر قائم رہے۔ وہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابیت کے درجے سے خارج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں نہیں پڑھا، دلوں کلمہ نہیں پڑھیا تو ایمان پہ قائم نہیں رہے۔ تو ہن جھگڑا کنیاں گلاں دے ہو گئے اختلاف؟ بولو، دو۔ اے دے ہوتے دلیل دین دی لوڑ کوئی نہیں کہ وہ حضور سے ملے ہیں یا نہیں، کیونکہ اتفاق ہے۔ اے دے ہوتے بھی دلیل دین دی کوئی لوڑ نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھیا ہے، یہ بھی سارے چونکہ آندن با کلمہ پڑھیا ہے۔ اب جھگڑا اور اختلاف ہے کہ دلوں پڑھیا یا نہیں، اسی دلت دے دلائل دین دے پابندہ ساڑھے ہوتے لازم ہے کہ اسی ثابت کریے کہ ابو بکر عمر عثمان نے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور اسی کلمے پر آخر لمحے تک وہ قائم رہے ہیں، ان کی موت ایمان پر صحابیت پر ہے۔ ان دو نکات پر گفتگو ہے میری، تمہاری توجہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان تین شخصیات، انہاں کلمہ دلوں پڑھے ہے یا نہیں پڑھے، اس پر دلائل، دلیل قرآن سے اور حدیث سے۔ توجہ تو میرے آ رہے، میں عرض کرنے کی کوشش کرنا، جڑا شخص انکاری اس بات کہ نہیں
ابو بکر عمر عثمان نے توجہ ہے تو گل سمجھ آندی پئی میری سمجھ بھی تمہیں من لگتا ہوں آنی بول گئی سارا دن جلوس نال تو نہیں رہا تسی اچھا میرے انتظار ہے چلو شکر ہے بس تسی آ گئے ہو میں تو کہ ادھروں بھی جھٹ حصہ پا آئے ہو سو چلو اللہ تعالیٰ تو انہوں محفوظ رکھے توجہ ہے تو سنیے پھر دلیل دو نکات پر کہ صدیق عمر عثمان نے دل سے کلمہ پڑھا اور ایمان پر موت آئی اس پر دلائل لیکن دلائل دین تو پہلے جو صدیق اور عمر عثمان کو کہتا ہے کہ صحابیت کے درجے پر نہیں ہے وہ کلمہ انہیں دلوں نہیں پڑھیا اس پہ لازم ہے کہ وہ دلیل پیش کرے کیوں دو چیزوں پر اتفاق ہے کہ تینوں شخصیات نے رسول اللہ نال ملاقات کیتی ہے حضور تے نال زندگی گزاری اور کلمہ بھی پڑھے جدوں اس بات تے ساری دنیا کا اتفاق ہے تو اختلاف ہے کہ دل سے نہیں پڑھا تو آپ بتاؤ کیا انکار کرنے والے پر لازم نہیں ہے کہ دل کی کوئی آیت پڑھے دل کی کوئی گواہی دے کہ یہ دلیل ہے اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ دل سے کلمہ نہیں پڑھا اس پر وہ دلیل دے ہمیشہ دعویٰ جس کا ہوتا ہے دلیل اس پر ہوتی دلیل ہے مدعی پر اصول ہے ضابطہ ہے دنیا کا کہ دائی جو دعوے دار ہے مدعی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل یہ اصول ہے دنیا کا اور یہ شریعت کا اصول مدعی پر دلیل ہے جو کہتا ہے کہ صدیق عمر عثمان نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا وہ ان کی اس موقف پر اس دعوے پر وہ ایسی آیت پڑھے جس میں دل کا ذکر ہو اور صدیق اور عمر عثمان کا ذکر ہو کہ ان تینوں شخصیات نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا یہ قرآن میں خبر ہے یہ حدیث میں خبر ہے دلیل لازم ہے دوسری بات جڑا آندہ ہے کہ یہ تینوں پھر گئے تھے اس پر بھی لازم ہے کہ انہاں دے پھرن کی تاریخ جڑی ہے وہ تعین کرے کب پھرے تھے کب ہٹے تھے اسلام سے کب چھوڑا تھا اسلام اس پر کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرے اگر دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو ہمارے ذمہ دلیل نہیں ہے یہ یاد رکھیں دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے گل سمجھ آتی یہ جگ پڑا ہے میرے سامنے دو بندوں کا جھگڑا ہو جائے ایک جگ میرا ہے دوسرا کہے میرا ہے تو دونوں میں سے دلیل کس کے پاس ذمہ ہے توجہ ہے ایک بندہ کہتا ہے یہ جگ میرا ہے تو لازم بات ہے جگ یہاں پڑا ہے تو آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ گیا یہ جگ میرا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس جگ کے اس کے ہونے کی دلیل دے تو جی وہ دلیل نہ دے تو وہ پوچھ سکتا ہے بس تو دلیل دے کہ میرا نہیں دلیل اس پر نہیں ہے کہ یہ اس کا نہیں دلیل اس پر ہے کہ یہ میرا ہے اگر تیرا ہے تو دلیل دے کوئی نشانی بتا کوئی دلیل دے دعوت تمہارا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نے زہری کلمہ پڑھا ہے دل سے نہیں پڑھا دل کی دلیل دو تمہارا دعویٰ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان اسلام سے ہٹ گئے تھے دلیل دو
اگر دلیل نہیں ہے تو ہم پر دلیل لازم نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے ذمہ لے رہے کہ آئیے دلیل سنی۔ پہلی دلیل، ابو بکر، عمر، عثمان سمیت 1500 صحابہ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ ہیں، جس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں اور علی بھی ہیں۔ یہ چاروں شخصیات یہاں موجود، 1500 صحابہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت و امارت میں یہ ساری شخصیات یہاں موجود۔ اللہ کا امر ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا مدینہ میں، یہاں نہیں۔ سیدنا حسن و حسین بھی پیدا ہی مدینہ میں ہوئے، بچے تھے وہ بھی مدینہ میں ہیں، یہاں نہیں ہیں 1500 صحابہ۔ ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان۔ صلح حدیبیہ ہے، جگہ حدیبیہ ہے، مکہ مکرمہ سے قریب تر ہے۔ رسول اللہ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس آیت پہ غور کیجیے، اور صدیق اور عمر، عثمان اور علی کے دل کی ذکر بھی ہے اور دل کی گواہی بھی ہے۔ قرآن کے الفاظ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ تے ہے، جاگ دے ہو ماشاءاللہ۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے من قسم میں مومنوں پر راضی، میں مومنوں پر راضی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں مومنوں پر راضی۔ کن مومنوں پر؟ جو درخت کے نیچے میرے رسول کے پاس 1500 کھڑے ہیں، میں ان سب پہ راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے راضی بھی ہوں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ مومن ہے۔ جس نو میں مومن کہنا ہے، میں وہ دی نماز ویکھنی، وہ دا کلمہ وہ دے کولوں سننا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، مسجد جانتا ہے یا نہیں، تو میں گواہی دوں گا کہ یہ مومن ہے۔ لیکن جس کے بارے میں رب ہے مومن، رب اس کا ظاہر نہیں دیکھتا، رب تو اس کا دل دیکھتا ہے۔ تو رب نے کیا کہا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے من قسم میں مومنوں پر راضی۔ اللہ جی کیڑے مومن؟ فرمایا اِذْ يُبَايِعُونَكَ، محبوب جدوں تواڈے ہاتھ اُتے بیعت فرما رہے سن، میں نہ تے راضی۔ اللہ جی یہ بیعت کیڑی مقام تے ہوئی؟ یہ بیعت کئی جگہ تے ہوئی، یعنی کیڑی بیعت؟ فرمایا تحت الشجرہ، جنا درخت دے نیچے بیعت کی تھی، بیعت رضوان۔ ان پر راضی ہوں۔ یا اللہ ہو سکتا ہے کوئی 1500 سال بعد، 1450 سال بعد آ کے کہے کہ انہوں اتوں کلمہ پڑھیا ہے، وچوں کلمہ نہیں پڑھیا، ظاہری مومن سن، اندروں مومن نہیں سن، کوئی دل دی بات۔ قرآن دے الفاظ سنو، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، انہاں دے دل میں جاننا تُسیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ان کے دلوں کو وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ فَعَلِمَ، پس جان لیا اس نے ان کے دلوں کو، دل کو دیکھ کے اللہ فرماتا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ابو بکر کے دل کو میں جانتا ہوں، عمر عثمان کے دل کو میں جانتا ہوں، ان کے دلوں کے اندر ہے کیا؟ فرمایا یا اللہ دل اندر بغض ہوندہ ہے، ناد ہوندہ ہے، کینہ ہوندہ ہے، بغض ہوندہ ہے، یا تقوی ہوندہ ہے، پرہیزگاری للہیت ہوندی
لیے خشوع و خضوع ہے تو صحابہ کرام دے دل اندر کی وے کیا قرآن دا دوسرا مقام فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا انہاں دے دلان دا میں امتحان لیا ہے، میں امتحان لیا ہے انہاں دے دلان اندر سوائے میرے ڈر دے ہے ہی کچھ نہیں۔ لِلتَّقْوَى ڈر ہے میرا، تقوی ہے میرا، پرہیزگاری ہے میرے تو ڈر رہنے۔ میں جانتا ہوں ان کے دلوں کو۔ سوال سیدنا ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کب ایمان لائے؟ تحیون کرو تو صحیح، کب ایمان لائے؟ اگر تو لائے ہیں مدینہ میں احد کے کامیابی کے بعد، بدر کی کامیابی کے بعد، خندق میں کامیاب ہو جانے کے بعد، ملک شام پہ قابض ہو جانے کے بعد، سارے علاقے کی فتح ہو جانے کے بعد، مدینہ کی ریاست بن جانے کے بعد اور پیغمبر کے غالب آ جانے کے بعد، مدینہ میں حکومت قائم ہو جانے کے بعد اگر یہ تینوں ایمان لائے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ زہر سے ایمان لائے ہوں۔ کیوں؟ حکومت نظر آ رہی ہے، اقتدار نظر آ رہا ہے، فتوحات نظر آ رہی ہے، قصبے کے قصبے پیغمبر غلبہ پاتے جا رہے ہیں، حکومتیں آگے بڑھتی جا رہی ہے، مدینے کی ریاست قائم ہو چکی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہو چکی ہے، سونے کے ذخائر نکل آئے ہیں۔ تب یہ تینوں ایمان لائے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اوپر سے لائے ہوں۔ تینوں شخصیات اس وقت ایمان لائے جب پیغمبر کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، جتے اور فوج نہیں تھی، غلبے کا زہری امکان نہیں تھا، مصطفیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے صدیق ایمان لائے۔ میں کیسے مان لوں جس پیغمبر کے پاس اس وقت دنیا کی کوئی چیز موجود نہ ہو، اس کے ساتھ دیتے ہوئے 1000 بار صدیق نے سوچا ہوگا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سوچا ہوگا صدیق نے۔ حکومت آ جاوے تے کوئی لے آوے تے اقتدار تے بٹھا دے وے تے پھر تے لوٹے بن دے ایسا ویکھیں بھی تو بنتے ہیں۔ پھر تو ہیلی کاپٹر میں بندے اٹھا کے راتوں رات لے جاتے کہ حکومت بن رہی ہے، مل جاؤ، وقت ہے، ساتھ۔ جب رسول کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، ایک بھی نہیں تھا۔ سیدنا علی 10 سال کے بچے تھے، عقیدت میں ایمان لے آئے، محبت رسول میں ایمان لے آئے، رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، پرورش پاتے تھے، گھر میں رہتے تھے، اس محبت عقیدت میں لائے۔ گھر میں آپ کا ایک بچہ پلتا ہو، چچے کا بیٹا ہو، گھر میں پلتا ہو، 10 سال کی عمر ہو، جو آپ کے ساتھ عقیدت محبت ہوتی ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن جب صدیق ہو اور تاجر ہو اور مالدار ہو اور سرمایہ دار ہو اور پتہ ہو کہ کل کوئی سودا بھی نہیں لے گا، مصطفیٰ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ساری کشتیاں جو جلا کے آئے اسے صدیق کہا جاتا۔ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صدیق گھر سے باہر تھے، شام کے سفر پہ تھے، رسول اللہ نے پیچھے نبوت کا اعلان کر دی۔
جب نبوی ہونے کا اعلان کیتا نا حضور نے، سارے قریش اکٹھے ہوئے اپنے گھروں میں، محفل مجلس دارے پہ لگی اور کہنے لگے ابو بکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ شام کے سفر پہ ہے، تجارت کے لیے ملک شام میں گیا ہوا ہے۔ کہنے لگے محمد نے نبوی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ بچپن کے دوست ہیں صدیق کے، کہیں واپسی پہ صدیق ساتھ نہ مل جائے۔ صدیق کو روکنا ہے، آج کی نہیں، یہ پرانے کافروں کی خواہش تھی کہ صدیق کو ہم نے محمد سے جدا رکھنا ہے، ساتھ نہیں ملنے دینا۔ یہ آج کی چاہت نہیں ہے، یہ پرانی خواہش، یہ آج کے لوگوں کی نہیں ہے، یہ پرانے کافروں کی خواہش ہے۔ رب نے اس کو کبھی پورا ہونے ہی نہیں دیا، صدیق کو محمد سے جوڑ کے رکھا ہے اللہ۔ کیسے ہٹاؤ گے صدیق کو رسول اللہ کے ساتھ جن کی قبریں جڑی ہوئی ہے؟ صدیق ساتھ نہ رہے، یہ فیصلہ ہے۔ کہنے لگے ابو بکر آنے کی خبر رکھو۔ 2-4 دن بعد پتہ چلا کہ ابو بکر قافلے سمیت تاجری کا تجار کا قافلہ تجارت کا لے کے پہنچنے والے، غلے کا قافلہ آ رہا ہے۔ سارے قریش بڑے بڑے جڑے چودھری سردار تھے نا، سانجے سب کے، وہ باہر نکل گئے۔ کہنے لگے صدیق کو یہاں سمجھانا ہے۔ باہر آئے ابو بکر آئے، کہنے لگے ابو بکر تمہارے بچپن کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے دا اعلان کیتا ہے کہ تسی مہربانی کرے جی اپنے پیو دادے دا مذہب نہ چھوڑے آج۔ صدیق نے فرمایا میرے محبوب نے، میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان کیا ہے جی۔ صدیق نے فرمایا جب واپس شہر میں داخل ہوئے نا، کہنے لگے سیدھا ذرا قافلہ اور سارے جس طرح آ رہے ہیں نا، سیدھا نبی کے گھر جاؤ، چلتے ہیں۔ کون تو آڑے جو کئی جلسے سنن نہیں آئے ہو، یعنی کئی ساتھی ایسے ہوں گے جو جلسے تے نہیں آئے ہوں گے، باسی جناب آج فیصل آباد گئے ساتھ واپسی سر درد سی تے نہیں آ سکے، تھکاوٹ سی، مختلف عذر بہانے بندہ بناتا ہے۔ صدیق شام سے واپس آ رہے، حضور سے مل لیں گے، کل ملیں گے، پرسوں ملیں گے، تھوڑی سستا لیں، آرام کر لیں، تھکاوٹ دور کر لیں، پیدل سفر ہے، گھوڑے اور اونٹوں کا سفر ہے، ہزاروں میل کا سفر ہے، کئی دن اور راتوں پر مشتمل سفر ہے۔ صدیق گھر نہیں گئے، سیدھا نبی کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انج مسلمان ہوندے نے اتوں والے دی انج کیفیت ہوندی ہے۔ حضور کے دروازے پر نبی علیہ السلام دروازے پر تشریف لے کے کھٹکھٹایا دروازہ، فرمایا ابو بکر شام گئے تو آ گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ بھی آ رہا ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو یہاں فوری؟ فرمایا سنا ہے آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ فرمایا جی ابو بکر اللہ نے منو نبی بنا دیا۔ فرمایا اگر تو انہوں اللہ نے نبی بنایا ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا دو۔ دلیل کیا ہے؟ کیسے نبی نے آپ کو رب نے نبی بنا دیا؟ نہیں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ والذی جاء بالصدق وصدق بی اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماندے نے جدوں اساں ہر نبی بھیجے، ہر نبی تو بعد ہر نبی آکے کہندہ رہا ہے میں آیا ہوا، میں نے اللہ نے نبی بنایا، میں ان جا رہا ہوا، میرے تو بعد ایک اور نبی آئے گا۔ جدوں وہ نبی آندہ سی وہ کہندہ سی میری بشارت جس تو ان نبی نے عطا کیتی سی میں تصدیق کرنا وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ توجہ کرنا، ہر نبی اپنے تو بعد والے نبی دا مبشر ہوندہ ہے، اور پھر جڑا نبی آ جائے وہ پہلے نبی دا مصدق ہوندہ ہے، تصدیق کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام تو پہلے جتنے انبیاء آئے، موسیٰ آئے تو ہارون علیہ السلام دی خبر دے گئے، فرمایا سلیمان علیہ السلام آئے وہ اپنے تو بعد نبی دی خبر دے گئے، ابراہیم اپنے تو بعد نبی دی خبر دے گئے، اسحاق اپنے تو بعد نبی دی خبر دے گئے۔ میں
سلسلہ چلدا چلدا عیسیٰ ابن مریم تک پہنچے۔ عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو اکٹھیاں کر کے فرمایا ہے اے بنی اسرائیل سن لو، میں دنیا تو جا رہے ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جہدا نام محمد ہوئے گا، جہدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر آخر زمان پیغمبر آ گئے، انہاں سارے نبیان دی پہلے دی تصدیق فرما گئے، فرما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ہر نبی نے اپنے تو بعد نبی والے آن والے دی بشارت دیتی اور بعد والے نبی نے آن والے نے پہلے دی تصدیق فرمائی ہے۔ جدوں آخر الزمان پیغمبر آ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں ہر پہلا نبی دوجے نبی دی بشارت دیندا گیا، لیکن سن لو میں کسے نبی واسطے مبشر بن کے نہیں آیا۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے اتے نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا میں کسے نبی دی تو بشارت نہیں دینا، جویں میں کسے نبی دا مبشر نہیں ایویں میرا پچھو آن والا مصدق بھی کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ تو نبی پاک نو کسے نبی واسطے مبشر نہیں بنایا اور کوئی نبی دا مصدق نہیں بنایا۔ فرمایا دنیا دے لوگوں سن لو، اساں نظام بدل دیتا ہے، قانون بدل دیتا ہے، جے محمد مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام اس دی بشارت عطا فرماندے، کیونکہ آپ تو بعد نبوت ختم ہو گئی، آپ کسے دے مبشر نہیں۔ اس جس طرح مبشر کسے دے نہیں ایویں کوئی میرے مصطفیٰ دا مصدق نہیں جو آ کے تصدیق کرے۔ اب محمد مصطفیٰ کا مصدق کوئی نہیں آئے گا، اب مصطفیٰ دی تصدیق کرنے والے لفظ بدلن گے، مصدق نہیں ہوئے گا، جڑا آئے گا وہ میرے محمد کا صدیق ہوگا۔ صدیق پتہ کیسے کہتے ہیں؟ صادق وہ اسے کہا جاتا ہے جو سچ بولے، صدیق اسے کہا جاتا ہے جو جھوٹ بول ہی نہ سکے۔ سچ بولتے 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 اللہ اس کو صدیق لکھ دیتا ہے، جو جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتا، جھوٹ بول ہی نہ سکے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو انہیں دل میں کلمہ نہیں پڑھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، میں کہتا ہوں وہ صدیق ہے۔ صدیق ہوتا ہی وہ ہے جس کے جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ صدیق عمر عثمان نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا، دلیل لائیے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما دعا دے بارے توجہ فرمانا، قرآنی آیات و حدیث تے غور فرمانا، دلائل تے غور فرمانا۔ دونوں نعوذ باللہ پھر گئے تھے اسلام سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، لیکن اصول سن لیجئے، توجہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ آج رات میں خواب ویکھیا ہے جی، محبوب بیان فرمائیے۔ خواب صحیح البخاری اندر فرمایا میں خواب ویکھیا ہے، خواب اندر کچھ بندے میرے سامنے پیش کیتے گئے۔ ایک بندہ آیا میں انہوں ویکھیا ہے، او دے سینے تک قمیض ہے، انہیں قمیض پائی ہے لیکن سینے تک قمیض چھوٹی پائی ہے۔ پھر دوسرا بندہ آیا او دی قمیض اور لمبی ہے، تیسرا بندہ آیا او دی قمیض اور لمبی ہے۔ پھر میں ویکھیا چوتھے نمبر تے سیدنا عمر نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب جی۔ پھر فرمایا پھر میں عمر نو ویکھیا ہے تے عمر دی کیفیت عجیب ہے کہ سر تو لے کے پیراں تک سارا وجود قمیض دے اندر چھپے ہویا ہے، حتیٰ قمیض جڑی ہے پیچھے زمین تے گھس دی جا رہی ہے اور نشان بڑھان دی جا رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی اس تو مراد کی ہے، اس قمیض تو مراد کی ہے، تمہاری خواب تو مراد کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو،
اس تو مراد دین ہے. میں عمر نو ویکھیا ہے کس حالت اندر؟ میں عمر نو ویکھیا ہے دین تو مراد چادر تو مراد پورا دین ہے، لباس تو مراد پورا دین ہے. عمر فاروق دے وجود دا کوئی حصہ نہیں جڑا دین تو باہر ہوئے. پورا وجود دین کے اندر چھپا ہوا، اوپر لباس دین سیدنا عمر نے پہنا ہوا اور میں محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے، حتیٰ کہ اس کی قمیض کے نشانات زمین پہ پڑ رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ جدھر جدھر عمر جا رہا ہے اس کے پیچھے چلتے رہنا. جب اختلافات آ جائے تو عمر کی قمیض کے، عمر کے دین کے، عمر کے مسلک کے، عمر کے منہج کے، عمر کے عقیدے کے جو نشانات چھوڑ جائیں، پیچھے قمیض کے جو نشان بنا جائیں، جب اختلافات عام ہو جائیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب بڑے اختلافات ہو جائیں سارے فرقوں کو چھوڑ کے میرے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی سنت کو تھام لینا. میں جو نشانات یہ چھوڑے وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، تم پہ میری سنت بھی لازم ہے، میرے بعد ابو بکر و عمر کی سنت بھی لازم ہے. مرتد ہونا ہوتا تو حضور فرما جاتے، اسلام سے پھر جانا ہوتا تو حضور فرما جاتے. سمجھنا ہے تو اگلی دلیل عرض کرتا ہوں. یہ بھی حدیث صحیح البخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں خواب ویکھیا ہے تے خواب اندر میں جنت ویکھی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر دا خواب دین ہوندہ ہے، پیغمبر دا خواب وحی ہوندہ ہے، پیغمبر دا خواب حجت ہوندہ ہے، پیغمبر دا خواب ایویں دین ہوندہ ہے جویں قرآن تے حدیث دین ہوندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب اندر ویکھیا ہے جنت دی سیر کر رہا ہوں، ایک موتیاں دا محل، موتیاں دا بنے ہویا محل، یاقوت اور موتیاں دا محل خوبصورت بنے ہویا میں ویکھیا ہے. میں پوچھا جبریل کو لو اے محل کس دا ہے؟ فرمایا محبوب جی یہ عمر اے محل کس دا ہے؟ بولو بولو اے محل کس دا ہے؟ سیدنا عمر دا محل کس دا ہے؟ جس نے مرتد ہو جانا ہوئے، جن اسلام تو پھر جانا ہوئے، او دا محل جنت دے اندر نہیں ہوندہ اور رسول اللہ نہیں ویکھ سکتے اور رسول اللہ نہیں بیان کر سکتے. یہ دلیل ہے عمر کے خاتمہ بالایمان کی، یہ دلیل ہے سیدنا ابو بکر کا، سیدنا عمر کے ایمان پر دنیا سے جانے کی. ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا، چومنا اور ہلنا شروع کیا. آپ نے فرمایا احد پر ایڑی لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور دو شہید، ایک نبی اور دو شہید، ایک نبی اور دو شہید، ایک نبی اور دوسرا صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں تجھ پر. اے احد ٹھہر جا، رک جا، ایک تجھ پر نبی کھڑا ہے، دوسرا صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں، شہید کھڑے ہیں. ایک ابو بکر صدیق کھڑا ہے، دوسرے سیدنا عمر عثمان کھڑے ہیں. یہ دونوں شہید ہوں گے. شہید کون ہوتا ہے؟ جدے آخری سانس اندر بھی ایمان موجود ہوئے. جڑا اسلام تو پھر جائے وہ شہید نہیں ہوتا. یہ رتبہ اسلامیہ ہے، یہ اصطلاح اسلامی ہے، یہ اصطلاح ہے شہید ہونا کی. شہید مومن کو کہتے ہیں، کافر کو شہید نہیں کہتے، مرتد کو شہید نہیں کہتے، ان کو مرنے والوں کو کہتے ہیں. کافر جو قتل ہو جائیں انہیں قتل کہا جاتا ہے، انہیں مردار کہا جاتا ہے، انہیں آج جہائیں نہیں کہا جاتا ہے، انہیں جناب ہلاک ہونا کہا جاتا ہے، انہیں تباہ ہونا کہا جاتا ہے، انہیں واصل جہنم کہا جاتا ہے. اور جو مومن ہو اس کو شہید کہا جاتا ہے، مسلمان جو اس کو شہید کہا جاتا ہے. عمر شہید ہوں گے، عثمان شہید ہوں گے. پیغمبر بتلانا چاہتے تھے کہ میں محمد گواہی دیتا ہوں ان کا آخری سانس بھی ایمان کے اندر ہوگا. دلیل دیجئے ابو بکر عمر
عثمان کے ایمان سے پلٹنے کی؟ تم کہتے ہو چھوڑ گئے تھے، میں دلیل مانگتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جس عمل سے کوئی تیز ہوگا قیامت والے اس کو آواز آئے گی۔ پورے اجتماع چپ ہے، خاموش ہے، سکتہ طاری ہے۔ ایک کھڑا ہوا تھا جسے صدیق کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے۔ قیامت کا دن ہو، جنت کے ہر دروازے تو آواز آوے، فلاں بندہ ایتھوں گزرے، فلاں بندہ ایتھوں گزرے، فلاں بندہ ایتھوں گزرے۔ اگر حضور علیہ السلام صدیق نے پھر جانا ہوتا، رسول اللہ فرماتے ابو بکر تم رک جاؤ، تم ٹھہر جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو جانتا ہوں تیرے دل میں ایمان نہیں ہے، اسلام نعوذ باللہ نہیں ہے، تو پھر جائے گا میرے جانے کے بعد، تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو سوال یہ کیوں کرتا ہے؟ ایسے نہیں فرمایا حضور نے، فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ اور خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے جنت کے ہر دروازے سے۔ یہ قیامت کا مسئلہ ہے، یہ جنت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے۔ موت ایمان پر نہیں ہے تو یہ بشارت کیوں ہے؟ اگر جنتی نہیں ہے تو یہ بشارت کیوں ہے؟ حضور فرماتے ابو بکر مجھے یقین ہے کہ قیامت والے دن تجھے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ میں دلیل دیتا ہوں صدیق عمر عثمان کے ایمان پہ رہنے کی، تم دلیل تو ابو بکر عمر عثمان کے ایمان چھوڑنے کی لے آؤ دلیل۔ میرے پاس تو دلائل ہے، قرآن کا اصول ہے کہ مشرک مرد ہو یا مشرکہ عورت ہو، کافر مرد ہو یا کافر عورت ہو، اس سے نکاح نہ کرو۔ یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا قانون ہے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا۔ جب شرک لفظ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، اس کا معنی، اس شرک کا معنی کفر ہوتا ہے۔ معنی کیا؟ کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، کافر مردوں سے نکاح نہ کرو۔ جب سیدہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح حضور کا ہو گیا، حضور کے گھر میں آ گئی، ابھی بھی تمہیں شک ہے حفصہ کے مومن ہونے پر؟ جب عائشہ صدیق کی بیٹی حضور کے نکاح میں آ گئی، تمہیں شک رہ گیا میں امی عائشہ کے ایمان پر؟ یہ نکاح نہیں، یہ ایمان پر مہر بھی ہے۔ جب سیدنا جعفر طیار ابو طالب کے بیٹے شیر خدا علی مرتضیٰ کے بھائی جعفر طیار شہید ہو گئے تھے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی تھی جس کا نام اسماء بنت عمیس تھا۔ جب ان کی عدت گزری، مجھے بتایا جائے کیا شیر خدا نے اپنی ولایت میں اس کا نکاح صدیق سے نہیں کیا؟ جب صدیق سے نکاح ہو گیا حضرت علی کی بیوہ بھابی کا، تو میں پوچھتا ہوں ابو بکر کے ایمان میں کوئی شک رہ گیا؟ اہل بیت کافروں کو بیٹیاں دیتے تھے۔ اگر شک ہے تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح سیدنا علی سے ہو گیا، علی کے ایمان پہ کوئی شک رہ گیا ہے؟ جب رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح یکے بعد دیگرے عثمان سے ہو گیا، تو عثمان کے ایمان میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ اور جب عمر کا نکاح علی کی بیٹی سے ہو گیا، جرأت ہے تو انکار بالدلائل۔ میں پورے وثوق سے باوثوق علماء کی موجودگی میں اگر کہا جائے تو قرآن پاک کو سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، جس طرح علی میرے محمد کا داماد ہے، اسی طرح میرا عمر میرے علی کا داماد ہے۔ علی پاک کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بطن پاک سے پیدا ہونے والی میرے محمد مصطفیٰ کی نواسی، حسن و حسین کا ذکر کرتے ہو نواسہ رسول سمجھ کے، نواسی کو کیوں چھپاتے ہو ظالمو؟ کیا میرے امام حسن حسین کی بہن ام کلثوم نہیں تھی؟ اٹھائیے اپنی کتابیں۔ تم تو اس طرح ذکر کرتے ہو جس طرح فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے ہی نہیں، صرف 2 بیٹے حسن و حسین ہوئے۔
جس طرح حسنین حضور کے نواسے ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، میرے محمد کے پھول ہیں، اسی طرح حضور کی نواسی ام کلثوم بھی ہے جو حسن و حسین سے بھی بڑی ہے، جس کا نکاح میرے عمر سے ہوا ہے۔ انکار کی جرت ہو تو کیجئے۔ ہمارے شیخ مولانا محمد صدیق قرپانوی فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ نے نکاح ام کلثوم پر کتاب لکھی ہے، آج تک اس کا جواب نہیں ہے، اہل تشیع پر قرض ہے۔ ہم اپنی کتابوں سے اور تمہاری کتابوں سے اس نکاح کو ثابت کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک نے لکھا کہ حضرت عمر نے زبردستی یہ رشتہ لیا تھا۔ حیا نہیں آتی، آل رسول کی توہین کرتے ہو۔ جس دن حضور کی نواسی زبردستی کوئی صحابی نہ اس بلا لے جائے، قیامت نہ آ جائے، آسمان نہ پھٹ جائے، کیا کہہ رہے ہو؟ اور جب یہ بات نہ ہوئی تو پتہ کہنے لگے، وہ جب سیدنا عمر نے رشتہ مانگا تھا تو وہ انکار نہ کر سکے، تو پھر کیا کیا، ایک جننیہ کو بلایا، جننیہ کو بلا کے کہا تو ام کلثوم کی شکل اختیار کر کے تو دلہن بن کے چلی جا، جب تک عمر زندہ ہے تو ان کے پاس رہ، تاکہ میری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے میں ام کلثوم کو چھپا لوں گا۔ تو جننیہ گئی تھی، ام کلثوم کو چھپا لیا تھا، جب عمر شہید ہوئے تو بعد میں ان کو باہر نکالا تھا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ گھڑتے ہو۔ پہلے ایک گل تے دسو، جننیاں نال نکاح ہو جاندہ ہے؟ یہ تے مسئلہ دسو جننیاں نال کدے نکاح بھی ہوندہ ہے؟ ایک ساڑھے علاقے بندہ سی وہ آندہ سی میں 90,000 جنہ دا نکاح پڑھا ہے، 90,000 جنہ دا، بڑا عامل تھا، 90,000 جنہ دا میں نکاح پڑھا ہے۔ تو آڑے سانگلی تے کوئی نہیں جنہ جنہ دا نکاح پڑھاندہ ہو۔ کئی مولوی ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، میرے کول جنن، میں اتنے دا نکاح پڑھا، میں اتنے مسلمان کیتا ہے، میں اتنے بوتل پا کے تے انہوں نے مار چھوڑیا۔ بندہ وہ ایک بوتل پا کے جن، بوتل تیرے کول جن پہندا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دکانداری چپکانا ہے، بکواس کرنا ہے، میں بوتل جن پایا تو میں ساڑ چھڑیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جن میں بوتل بند کی تھا، وہ تیرے نال تو بڑا ہے، تنو ایک پاس مولوی نے گھوٹے تے تیری گردن اونجی دبوچ لے، تو بوتل ہی پائی پھردا ہے۔ میں نے بوتل ہی پا دیا ہے، اس کی مرضی ہے، مان لے، اس کی مرضی ہے، نہ چھوڑے مریض کو۔ میں جن پا میں باجڑ تو ایک باری سارے بوتلیں پا اونجی مکا دے۔ یہ تیرے تابع جن ہو گئے تو جن سارے بوتلیں وڑ جاندے تھے، تو اونجی مکا انہاں جنہاں نو۔ جعلی روب جماتے ہو، نال بندہ بھا کے چھوٹا جا بچہ اے جن ادھے ہوتے پوسی تو پھر اید دسے سی بھائی اینو کی ہویا ہے۔ میں کہا میں نے پانا تو میں دساں پہ اینو کی ہویا ہے۔ یہ بچے تے جن ویندہ میرے لئے پاسے کیوں نہیں آندہ؟ میں نال بانا تو پاڑ تے جن پاوے میرے ویجتے میرے جو بول کے دسے میں اینو جن ہویا۔ یہ بچے نو بول کے دسیندہ بدماشو جھوٹ بولتے ہو، عوام کی عقیدے گمراہ کرتے ہو، لوگ بھی اس تے لوٹتے ہو، تم ماں بہن اور بیٹیوں کو جعلی انداز میں دم کرتے ہو۔ ناراض نہیں ہو رہا، ہو جاؤ تو کی کر لو، باغی تو میں آگے ہی ہے۔ وہ جننی آئی جی، وہ جننی آ رہی۔ ایک بندہ کہا جی میں 90,000 جنہ دا نکاح پڑھا۔ وہ ایک ساڑھے استاد ہے، وہ نے بڑی پیاری گل کی، انہوں نے کہا تو 90,000 دا پڑھایا جنے جی، جنہ دا تے جننی دا کہ بندے دا تے جن دا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جن تے جننی دا آپا سے نکاح کی تھی۔ استاد فرمان لگے انہوں نے نکاح خان کوئی نہیں، دولہ بھی جن تے دلہن بھی جننیہ تے نکاح خان بندہ۔ نکاح خان انہوں نے مولوی کو نہیں رہا کہ بجڑا انہوں نے نکاح پڑھا، مولوی تو لبدا پھردا نکاح تو پڑھانا، غیر جنس دا نکاح پڑھانے دی پہلی شرعی حیثیت تے دسنا۔ بتائیں نہ جن پہ نہ تن دلہن نظر آؤندی، نہ تن دولہ نظر آؤندا پیا، نہ تن گواہ پہ نظر آؤندے، نہ تن محفل نظر آؤندی پی، نکاح خان دا منہ ویکھو، یہ جنہ دا نکاح پڑھائی۔ جنیہ کا نکاح ہوا سیدنا عمر سے، نعوذ باللہ۔
ہم اس تعویل کو نہیں مانتے. بخاری میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر کا نکاح علی کی بیٹی سے ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کافروں کو رشتہ نہ دو، تو سیدنا عمر نے کب اسلام چھوڑا ہے، کب دین چھوڑا ہے؟ هو الذی، تقریر شروع کریے بس کریے پھر، چلو پھر شروع کرنا اور میری طبیعت کچھ کھلی ہے. هو الذی ارسل، اچھا ماشاءاللہ شخصیات آئی ہیں بیٹھے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں خندق کا موقع غزوہ خندق، صحابہ کرام آئے محبوب جی خندق کھودنے ایک چٹان آ گئی ہے اور چٹان بڑی سخت ہے، کوشش کرنے یہ ٹوٹ جائے، ٹوٹتی نہیں، کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں ذرا چٹان دکھاؤ. صحابہ کرام نال نے حضور نو چٹان ویکھائی. نبی علیہ السلام نے کدال پکڑے ہے، زور نال چٹان تے مارے ہے، وچوں چنگاری روشنی نکلی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے فارس کے، ایران کے محلات نظر آ گئے. دوجی باری نبی علیہ السلام نے ضرب ماری، چٹان ہو ٹوٹی ہے تے نبی علیہ السلام نے ضرب مار دے، وچوں نشناب چنگاری تے روشنی نکلی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. میں نو یمن دا سنا شہر کے دروازے نظر آ گئے. تیجی باری نبی علیہ السلام نے پھر کدال نو زور نال مارے ہیں، چٹان ہو ٹوٹی ہے وچوں روشنی نکلی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. مجھے کیسر کے، روم کے، شام کے محلات نظر آ گئے. صحابہ کرام کہنے لگے محبوب جی اس تو کی مراد ہے؟ فرمایا میرے صحابہ جڑے جڑے ملکاں دے محلات میں نے روشنی اندر دکھائے گئے نے ایتے ایتے تسی غالب آؤ گے، ایتے ایتے تسی غالب آ جاؤں گے، خلافت تواڈی ہوئے گی، حکومت تواڈی ہوئے گی، ایتے ایتے تسی غالب آ جاؤ گے. اے حدیث کتے لکھی ہے صحیح البخاری اندر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کتاب و تفسیر صحیح البخاری اس آیت دے تحت لکھی ہے. ایتے اہل سنت اہل الحدیث دی کتاب صحیح البخاری، اہل تشیع دی کتاب حیات القلوب دوسری جلد دے اندر اسی آیت دے تحت حدیث لکھی ہوئی ہے. شیعہ کتب اندر بھی حدیث موجود ہے، آل الحدیث آل سنت دی کتاب اندر بھی حدیث موجود ہے. میرے صحابہ جڑی چٹان پھٹی ہے وچ روشنی نکلی ہے تنواری، اے دلیل وے، تعبیر وے، اس دی خبر وے، دے اندر پشین کوئی بشارت ہے. تسی میرے صحابہ غالب آؤ گے کسرا پر، غالب آؤ گے کیسر پر، غالب آؤ گے یمن کے اندر، حکومت تمہاری ہوگی، خلافت تمہاری ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی، خلافت تمہاری ہوگی. وہاں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ حدیث بخاری میں آ گئی، حیات القلوب میں آ گئی. اب میرا سوال ہے یہ تینوں ملک کس کے دور میں خلافت میں فتح ہوئے؟ خبر دیجئے مجھے. ایران فتح ہوا سیدنا عمر کے زمانے میں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا شاید سمجھ آ جائے. جب نبی علیہ السلام نے وفات پائی ہے سارے صحابہ پریشانی اندر سن. سیدنا عمر فرماندے سن واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. کیوں؟ سیدنا عمر بار بار فرماندے سن جڑا کہے گا حضور فوت ہو گئے میں وہ دی گردن اڑا
اڑا دیاں گے. کیوں فرماندے سن سیدنا عمر دے ذہن و دماغ پاک اندر اس وقت یہی آیت مبارکہ سی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. ہجے دین غالب آیا نہیں. قرآن کہندا دین غالب آئے گا پیغمبر دا. ہجے یمن دے اندر, ہجے ایران اندر کسرا اور کیسر دے اندر, روم اندر, شام اندر, ہجے اسلام غالب نہیں آیا تو پیغمبر نہیں جا سکتے, پیغمبر فوت نہیں ہو سکتے جب تک اسلام غالب نہ آئے. یہ آیت سیدنا عمر کے سامنے تھی جو کہنے پہ مجبور کر رہی ہے واللہ امامات رسول اللہ نہیں فوت نہیں ہوئے. جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ گئے تھے, پیغمبر گئے ہوں گے واپس آ جائیں گے لیکن موت نہیں آ سکتی. دین غالب ابھی نہیں آیا, لیکن جس دن جب صدیق آئے اور آکے سمجھایا, آیات پڑھی, فرمایا عمر یہ دین کی آیت تکمیل, یہ آیت تغلیب کی, یہ غلبے کی جو آیت ہے یہ پوری ہوگی صدیق کو عمر عثمان کے زمانے خلافت میں پھر پوری ہوئی. ایران کو فتح کیا کس نے؟ بولو شور. ایران کو فتح کیا سیدنا عمر. تائیں تے لڑائی ہے ایرانی, انہیں حجے بھی نہیں مندے. لڑائی ہے ایران کی. کہتا ہے نہیں عمر نے کیوں فتح کیا, کیوں فتح کیا, کیوں فتح کیا سیدنا عمر نے ایران کو؟ ادھر کیوں تشریف لے آئے سیدنا عمر؟ عرب کی بادشاہوں کی, عرب کے خلیفوں کی ہم بادشاہت نہیں مانتے. ایران کے صدر تھے, ساسانی قوم کے بادشاہ تھے. قوم تھی ان کی ساسانی. یزدگر اس دور کا بادشاہ تھا. ان کا یہ عقیدہ تھا ایرانیوں کا کہ یہ جو ساسانی قبیلہ ہے نا, اس کے اولادوں کو, شہزادوں کو بادشاہی اللہ دیتا ہے, اللہ کی طرف سے یہ نائب ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے یہ بادشاہ ہوتے ہیں. لہذا یہ کیوں ختم کی سیدنا عمر؟ یہ تو بادشاہ تھے اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھا. سیدنا عمر نے کیوں ختم کی ان کی بادشاہی کو؟ جب ایران فتح ہوا, یزدگر آخری ساسانی قبیلے کا بادشاہ تھا, قتل ہوا. سیدنا عمر کی حکومت بنی ایران میں, غالب آئے. یزدگر کی ایک بیٹی تھی, وہ بن گئی لونڈی, شہزادی تھی, لونڈی بن گئی. پوری نسل ساسانیوں کی قتل ہو گئی. ایک عورت بچی جس کا نام شہربانو تھا. یہ لونڈی بنائی گئی. لونڈی بنا کے جب مدینہ میں پہنچی, توجہ ہے, گال تھوڑی جی اوکھی جی برداشت ہو سی. جب یہ پہنچی نا لونڈی بن کے وہاں, سیدنا عمر کو بتلایا گیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین, یہ یزدگر کی بیٹی ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے, اس کو کسی عام قبیلے کے بندے کے ساتھ اس کو نہ جوڑنا, اس کی نفسیات قبول نہیں کرے گی. کسی اونچے بندے کے ساتھ, کسی شہزادے کے ساتھ, کسی پیارے کے ساتھ, کسی اعلیٰ نسل کے لحاظ سے جو فوق ہو, نسل کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر ہو. نسلوں کا بھی خیال ہوتا ہے نا, اس لیے کف کا خیال ہے نا شریعت میں. ایویں نہیں جتنے کوئی رشتہ لبے لباوید بندہ کر دے, یہ بھی حکمت ہوتی ہے نا. کف کا بھی خیال ہے شریعت. فرمایا کف کا خیال رکھنا, یہ بادشاہ کی بیٹی ہے, ان کے پوری نسل جو ہے ساسانیوں کی قتل ہو گئی ہے, یہی بچی ہے اور یہاں آئی ہے, اس کا خیال رکھنا. واہ میرے عمر. پھر نظر عمر ہے, پھر عمر ہے نا, پھر عمر ہے. عمر ہی تو ہے جس کی وجہ سے اسلام عمر میں ہے. اللہ کی قسم عمر نہ ہوتا اسلام مر گیا ہوتا. اسلام جو زندہ ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر عمر کے بعد. ایویں نہیں زندہ ہوتا ہے اسلام. یہ زندہ ہے اسلام تو عمر کے ساتھ. جس بات پہ تو نہیں کہہ رہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اسلام کو عمر ملی گیا عمر کے ساتھ. جس کے بعد عمر نہیں ہے وہ تو مردار ہے, مرا ہوا ہے. تیری کتنی عمر ہے؟
16 سال ویکھ لو، عمر ہے تو 16 سال دا۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ 18 سال۔ بچہ سکول داخل کران لے جائے راف دی پہلے ماسٹر پوچھ دے بھائی دی عمر کتنی، عمر تیرے نال جڑے ہوئے کاٹ عمر نو نالوں، تو اس سے نہیں نکل سکتا عمر۔ جس دن عمر نہ رہا تو مر جائے گا، عمر تیرے ساتھ ہے، کون ہٹائے تیرے ذات سے عمر کو، عمر تو ساتھ ساتھ۔ سیدنا عمر کا انتخاب دیکھی، فرمایا یہ یزدگر کی بیٹی ہے، چنگو ہے بجلی ٹور گئی تو جو توجہ ہے نا میرے حال ہون پتہ لگ سی کربلا کی ہوندہ ہے توجہ، چلو اللہ کرے آ گئی ہو۔ سنیے پھر سیدنا عمر کا انتخاب، فرمایا اگر یزدگر کی بیٹی یہ بادشاہ شہزادی ہے تو ہمارے پاس بھی ایک شہزادہ ہے، توجہ ہے۔ سیدنا عمر فرمان لگے اگر یہ شہزادی ہے تو ساڑھے کول شہزادہ نہیں کوئی کمی ہے، ہمارے پاس بھی ایک شہزادہ ہے۔ فرمایا وہ کون؟ فرمایا حسین۔ کون شہزادہ ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہمارے پاس شہزادہ موجود ہے، وہ حسین، شہربانوں کا نکاح کرتے ہیں حسین کے ساتھ۔ مرتد ہو گیا سیدنا عمر، نعوذ باللہ۔ بلاؤ سیدنا علی، بلایا گیا علی جی، فرمایا یزدگر کی بیٹی یہ آئی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ آزاد ہو، لونڈی نہ بنے، اس کو آزاد کر دیا جائے، نکاح حسین سے کر دیا جائے۔ اگر یہ شہزادے کی بیٹی ہے تو ہمارا بھی تو ماں حسین شہزادہ ہے نا، اس کا نکاح کر دیا۔ نکاح کی محفل لگی ہے بھائی، محفل لگی، نکاح کون پڑھائے؟ کون پڑھائے نکاح؟ جس نے پھر جانا ہے۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے عمر اگر تسی یہ رشتہ شہربانوں دا حسین سے کرنا چاہتے ہو، نکاح بھی تم ہی پڑھاؤ۔ حسین کے نکاح پڑھانے والے سیدنا عمر، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ اگر اجازت ہوئے تو ایک اور گل دس، ٹور رہا ہے کام ٹور چپ ہے تو پھر تھوڑے جو اور چلنے اس پاس ہے۔ ایرانی عمر سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور علی پاک اور سیدنا حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے نہیں۔ لکھ لو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی وجہ سے نہیں کہ حسین کی شان قرآن بیان کرتا ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان کی شان حدیث بیان کرتی ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، وہ علی پاک کے بیٹے ہیں، نہیں، وہ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یزدگر کی بیٹی شہربانوں کی شور ہے۔ ہمارے ساسانی وہ بادشاہ، ان کی یادگار شہربانوں جو رہ گئی، ان کی اولاد پھر آگے پیدا ہوئی کس سے؟ سیدنا حسین سے۔ تو کہتے ہیں جس طرح حضور کی اولاد فاطمہ سے ہے، ہماری اولاد شہربانوں سے ہے ساسانیوں کی، تو لہذا ساسانی ہمارے بادشاہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے تھے، اب وہ تو ختم ہو گئے، اب ان کی نسل شہربانوں سے چلی ہے، تو شہربانوں کی اولاد بھی منصوص من اللہ امامت پر آنی چاہیے۔ کیوں ناراض ہے؟ کیوں یہ غصے میں؟ ساسانیوں کا عقیدہ تھا کہ دو قسم کی عورتیں رکھتے ہیں، ایک عورت گھر سنبھالن لئی، ایک عورت بچے پیدا کرن لئی، عورت گھر سنبھالنے کے، جس طرح عورت
گھر میں ہوتی ہیں، اور دوسری عورت مہمانوں کے استقبال لئی، مہمانوں کی خدمت لئی، یعنی عورت بندے مہمان آئیں تو ان کو رات کو عورت پیش کریں، ان کے ساتھ عارضی نکاح کریں، متع کریں ان کے ساتھ۔ ایک عورت متع پر رکھتے تھے ساسانی، ہر گھر ساسانی شہزادہ ایک متع کے لیے رکھتا تھا، مہمانوں کے لیے رکھتا تھا، ایک اپنے لیے خاص بیوی بناتا تھا ایک متع کے لیے۔ سیدنا عمر نے فرمایا ساسانیوں کی باقیات سن لو، عمر متع نہیں چلنے دے گا، یہ زنا ہے اور زنا کی سزا دے گا وہ عمر۔ تب ناراض ہیں ایران والے کہ عمر کیوں سختی کی کس پر؟ بولو متع پر کیوں سختی کی ہے عمر؟ ناراض ہیں۔ یہ ان صلح کتے ہو سکتی؟ صلح نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ یہ صلح کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ یہ تو عقیدہ کی لڑائی ہے، جنگ ہے۔ خیبر سے نکالا یہودیوں کو کس نے؟ عمر نے۔ صلح ہو سکتی پھر؟ یہ تو نہیں صلح ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے واپس لینا ہے علاقہ۔ اسرائیل کیوں کہتا ہے کہ ہم سعودی عرب پر حملہ کریں گے اور یہ خیبر کا علاقہ لیں گے؟ یہ کہتے ہیں عمر نے لے لیا ہے، ہم نے واپس لینا ہے۔ یہ بڑے خبیث لوگ ہیں یہودی۔ حضور نے فرمایا تھا یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکالنا ہے، تو اسی کی سمجھتے ہو یہودی اتنے سخت اور بغض رکھتے ہیں رسول اللہ اور صحابہ سے اور آل بیت سے، اللہ کی پناہ۔ حضور نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کو نکال دینا ہے یہاں سے، خیبر سے علاقے سے نکال دو، عرب کی سرزمین سے۔ یہودی نے اس دن ہی تان لی تھی کہ ہم نکل گئے ہیں، لیکن اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری اولاد کو ہم عرب سے نکال کے شہید نہ کریں تو پھر ہم بھی یہودی نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا مقابلہ ہے کہ سیدنا حسین کو فرات کے کنارے بلا کے شہید کیا ہے۔ جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے رسول اللہ سے، یہ بدلہ لیں گے رسول اللہ سے۔ کیوں نکالا ہے ہمیں؟ کیوں حکم دیا ہے؟ یہ خیبر ہمارا علاقہ ہے، ہم اس کو نہیں دیں۔ یہ آج تک ڈٹے ہوئے، گٹھ جوڑ ہے ان دونوں ملکوں کا، اسرائیل کا اور ایران کا۔ یہ دونوں الف سے شروع ہوتے ہیں، ان دونوں کا گٹھ جوڑ۔ یہ اوپر سے نعرے لگائیں گے، اوپر سے کہیں گے مرد آباد اسرائیل، اندر سے سارا کچھ اسرائیل۔ تم کیا جانتے ہو کہ اسرائیل کو کون سب سے زیادہ لائق اور پسند کرتا؟ اس لیے ہم سعودی عرب کی حمایت کرتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ ہر اہل حدیث محبت کرتا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اسی وجہ سے کرتا ہے۔ ان کی ساری محبتیں اسرائیل کے ساتھ ہے، اور یمن کے راستے یہ سعودی عرب میں بدامنی چاہتے ہیں، اور اسرائیل کو راستہ اور اہل عرب کو کمزور کر کے اسرائیل کو راستہ دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تاکہ دجال کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، کیونکہ وہاں دجال کے استقبال کے لیے اسرائیل میں درخت وہ اگائے جا رہے ہیں جو دجال کی نشانی ہوگی، جس کے پیچھے کافر یہ چھپیں گے، اور وہ درخت نہیں بولے گا، باقی تو ہر درخت بولے گا، وہ نہیں بولے گا۔ وہ جناب سارا کچھ بنانے کے لیے یہ راستہ یمن کے راستے اصفہان سے، ایران کے اصفہان شہر سے نکلنا ہے۔ اس دجال نے یہاں سے نکل کے یہ سارے ساتھی یمن سے لے کے اسرائیل کی طرف اس نے بڑھنا ہے، شام کی طرف بڑھنا ہے، مکہ مدینہ کی طرف جب جائے گا آگے سے فرشتے اور اہل ایمان اور اہل بنی تمیم جو ہیں اس کو روکیں گے، روک کے اس کو شام کی طرف دھکیلا جائے گا، اسرائیل تک جا کے پہنچے گا، اوپر سے عیسیٰ ابن مریم آ جائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ سارا کچھ بن تو اس لیے رہا۔ یہ تب رشتہ داریاں تعلقات ہیں بڑے گہرے، اس کی باس پھر صحیح، لیکن اس طرف آتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ تھکتے نہیں گا؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جا رہے ہیں، توجہ فرمائی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جا رہے ہیں، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پچھے بیٹھیا نے، آپ دے سینہ پاک دے نال سیدہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے ہوئے، مگر ممی عائشہ بیٹھیا نے ابا جی نو اٹھائے ہوئے ہے۔ عجیب منظر ہے، جب رسول اللہ دنیا تو گئے یہی نقشہ عائشہ اور نبی کا تھا۔ جب صدیق دنیا سے گئے یہی نقشہ امی عائشہ اور صدیق کا ہے۔ ادھر بیوی کی حیثیت سے، ام المومنین کی حیثیت سے، ادھر جناب بیٹی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دو وقت سوار کا ہے، فجر کا وقت ہے، جس وقت حضور فوت ہوئی ہے اسی وقت ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا وفات کا وقت بھی وہی تھا۔ خواہش تھی کہ مسنون وقت میں جاؤں، مشروع وقت میں جاؤں۔ جس وقت رسول اللہ دنیا سے گئے اسی وقت اسی دن میں دنیا سے جاؤں۔ پوچھا آج عائشہ کون سا دن ہے؟ فرمایا ابا جی سوار کا دن ہے۔ کیوں پوچھ رہے ہو بار بار؟ فرمایا بیٹا چاہتا ہوں سوار کو موت آئے، اس لیے کہ رسول اللہ کو سوار کو موت آئی تھی۔ جو زہر کے اثرات رسول اللہ پر، وہی زہر کے اثرات سیدنا صدیق پر۔ جو 13 دن بخار رسول اللہ پر، وہی 13 دن بخار سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جو کیفیت میرے مصطفیٰ کی رہی وہی کیفیت سیدنا صدیق کی رہی۔ سیدنا صدیق امی عائشہ کے ساتھ، امی عائشہ صدیق کے ساتھ۔ فرمایا کون سا دن ہے سوار کا؟ فرمایا لگتا ہے آج مجھے موت آ جائے گی، میری روح پاک پروان کر جائے گی۔ امی عائشہ رونے لگی۔ فرمایا بیٹا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ابا جی گھر کے اندر کفن خریدنے کے لیے پیسہ موجود نہیں۔ یہ اسلام سے پھر جانے والوں کی موت ہوتی، یہ مال غصب کرنے والوں کی موت ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا گھر کے اندر کفن خریدنے کے لیے پیسہ نہیں اور کفن کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں۔ سیدنا صدیق کے الفاظ سنو۔ فرمایا بیٹا اگر کفن مل جائے یا پرانا مل جائے اس میں کون سی بات ہے؟ اگر نیک اعمال ہوئے اللہ جنت کا لباس عطا کر دے گا، اگر اعمال اچھے نہ ہوئے، مومن ہے مومن کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ درجہ صحابیت پر فیض ہے سیدنا صدیق، جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے، جس سے اصطلاح صحابیت شروع ہوئی ہے۔ قرآن پڑھیے۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جس کو اللہ صحابی کہہ رہا ہے۔ باقی سارے صحابہ کو امت نے صحابی کہا، یہ ہے صحابی، یہ ہے صحابی، یہ ہے صحابی۔ لیکن صدیق کو یہ اصطلاح صحابیت جس لفظ سے شروع ہوئی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، یہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت سن لیجئے۔ فرمایا بیٹا اگر پرانا لباس دھو کر کے چادر وہی کفن میں آ جائے، اعمال اچھے ہوں اللہ جنت کا لباس دے دے گا۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے کون سا کفن بندے کو بچا لے گا؟ صدیق دنیا سے جا رہا ہے، درجہ صحابیت پہ جا رہا ہے۔ سیدنا عمر دنیا سے جا رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ نماز فجر کا وقت ہے، نماز پڑھا رہے، قرآن کی تلاوت جاری کر رہے، جناب زبان پہ جاری ہے۔ میں پوچھتا ہوں مرتدوں کی موت نعوذ باللہ، منافقوں کی موت نعوذ باللہ، کافروں کی موت نعوذ باللہ ایک طرف رکھیے، اور سید عمر پاک کی موت ایک طرف رکھیے۔ سیدنا عمر کی موت کو پڑھیے۔ اگر موت ہے ایمان والی، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ موت ایمان پر کیسے آ رہی ہے؟ کیا قرآن میں نماز کو ایمان نہیں کہا گیا؟ جب نماز ایمان ہے، امام بخاری
بخاری نے پابند ہے کہ نماز ایمان ہے، نیچے حدیث بیان فرمائی ہے نماز ایمان ہے، قرآن نے بھی نماز کو ایمان کہا ہے۔ ایمان پر موت آئے تو صحابی ہوتا ہے۔ سیدنا عمر نماز کے اندر دنیا سے جا رہے، نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت زبانوں پہ جاری ہے۔ سیدنا عمر پہ حملہ ہوا۔ حملہ کس نے کیا؟ ابو لولو نے۔ ابو لولو کا نام کیا تھا؟ فیروز، مذہب مجوسی تھا اور تھا ایران کا۔ حملہ کس نے کیا؟ بدلہ لے رہے ہیں وہ، متا کیوں آرام کرتا ہے عمر؟ یہ وہی تو جواب ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے نمازیوں پہ حملہ، حالت نماز میں نمازیوں پہ حملہ، امیر المومنین پہ حملہ، نماز کی حالت میں حملہ، قرآن پڑھتے ہوئے حملہ، مسجد نبوی بھی ہو۔ آؤ تمہیں موت دکھاتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، فجر کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کی تلاوت جاری ہے۔ مجھے بتاؤ جو اسلام سے پھر جائے ان کی موت ایسی ہوتی ہے؟ زخمی ہوئے سیدنا عمر، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے ہوئے، جماعت کو سنبھالا، مختصر قرات کر کے نماز کو مکمل کیا، سینہ عمر کو اٹھایا، زخم جناب آئے ہوئے ہیں پیٹ مبارک میں، آنتیں مبارک بار آ چکی ہیں، خون کا فوارہ جاری ہے، پیچھے ابو لولو فیروز ایرانی پیچھے نکلا ہے، اور جاؤ آج بھی ایران کے اندر وہ مرا کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے اندر اس ظالم نے اپنے آپ کو خنجر مارا ہے، وہ ابو لولو مر گیا ہے، وہ مردار دفن ہوا ہے مدینہ میں، اس کو وہاں زمین و جناب کے اندر جناب ڈالا گیا ہے۔ اس کی یادگار و مزار و دربار ایران میں کیوں؟ اگر اس کے ایران میں مزار اور دربار نہ ہو، مسئلہ کا حدیث چھوڑ دوں گا۔ قاتل عمر، قاتل عمر مرے مدینہ میں، خودکشی کرے، اور تم دربار اس کا ایران میں بناؤ اور ہم سے کہو چوپ رہو، اسی کی کریے؟ اور سن لو ہماری بات، بھئی کس پر چوپ رہے؟ تم اس کی قبر کو چومو، تم اس کی قبر کی زیارت کرو، طواف کرو، اس کی اور اپنے امام کی قبر کو، خمینی قبر کو حرم کہو، اور ہمیں کہو چوپ کرو چوپ کرو۔ سن لیجئے، امیر عمر بے ہوشی کی حالت میں ہے، خنجر لگے ہوئے، آنتیں مبارک بار ہیں، گھر اٹھا کے لایا گیا۔ کچھ دیر بعد عمر ہوش میں آئے تو پہلا سوال جو کیا ہے، مجھے بتاؤ یہ سوال کافروں کا ہوتا ہے؟ یوں ہی آنکھ کھولی، ہوش آئی، فرما نماز صحابہ نے پڑھ لی تھی، نماز ہو گئی تھی، جماعت ہو گئی سی، رہ گئی سی، جماعت نہیں سی ٹوٹ گئی، صحابہ دی، میں جو زخمی ہو کے گر گیا سا، پچھو نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جس کو ہوش میں آنے کے بعد نماز یاد ہو، تمہیں تو بے ہوشی میں نماز یاد ہی نہیں ہے۔ 14 خنجر فیروز نے مارے، تسا ہون شروع کیتے ہیں خنجر ہے، تسا پرانے شروع کیتے ہیں، بس اتنا فرق اس وقت تم عمر کو مارتے تھے، اب تم عمر کو تو مار نہیں سکتے، ہمیں مار نہیں سکتے، تو غصے جا اپنے آپ نو مار دو۔ زخمی کیا سیدنا عمر کو تم نے، غصہ ہجے بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، 1400 سال ہو گئے، تم سینہ عمر پر باس کر رہے ہو، برا کہہ رہے ہو، اور میری پوری بصیرت سے کہتا ہوں سیدنا عثمان اور سیدنا صدیق سے انہیں کوئی غصہ نہیں ہے، سارا غصہ عمر پر ہے، ان سے بھی لڑتے ہیں عمر کی وجہ سے، سارا غصہ ہے ہی عمر کے ساتھ، ساری جھوٹے باتیں انہی کے نام پہ منسوب کی ہے۔ عمر تو وہ ہے جس کو زخمی حالت میں بھی نماز یاد،
تھوڑی دیر گزری، بخاری میں ایک جوان آیا بیمار پرسی کے لیے، پیچھے پلٹ گیا بیمار پرسی کر کے، سینہ عمر کی ترچھی نگاہ نظر مبارک اس پہ پڑی، دیکھا تو بلایا، فرمایا ٹخنوں سے اوپر سلوار کر، اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ میں پوچھتا ہوں جس کی آنتیں بار آئی ہوئی ہوں اس وقت بھی سنت یاد ہو، یہ پھر گیا ہے اسلام سے، یہ دین سے پھر گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر، جی ابا جی، فرما جاؤ امی عائشہ کو کہو میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہے مجھے؟ کافروں کی موت اس طرح آتی ہے۔ اللہ لے گیا عمر کو، عمر وہاں دفن ہو جہاں درود و سلام ہو، بار تو دفن ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ظالم تیری قبر کی حفاظت نہ کرے، یہاں دفن ہو جس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود اٹھائی ہوئی ہے، اور تو وہاں حضور کے ساتھ ہے۔ کی دس دینا چاہتے ہو غیر مسلمانوں؟ ساڑھے نبی کے دوست جو ساتھ دفن ہے وہ دونوں مسلمان نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے چون کے دفن کیا ہے صحابہ سے، ابو بکر عمر کو محمد کے ساتھ۔ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہاں سجدے ہی تین ہیں، ابو بکر عمر محمد مصطفیٰ۔ فرمایا ساتھ جڑ جاؤ، تمہیں توڑنا چاہیں تو تم ٹوٹ نہ سکو، تم جڑے رہو مصطفیٰ کے ساتھ تو دنیا میں محمد کے پڑوسی ہو، تم قبر بھی مصطفیٰ کے پڑوسی ہو، اور تم جنت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ توڑو ہوا تو کوثر پہ ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر جاؤ رسول حضرت امی عائشہ سے پوچھو، دروازے پہ آیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اجے تو 1.5 گھنٹہ ہویا تو ہمیں پریشان ہو گئے، تھکے پہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندے نے کہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو جائے، امی عائشہ کے دروازے پر آئے، کھٹکھٹایا امی دروازے پر، فرمایا کون؟ عبداللہ بن عمر آیا ہوں، کیسے آئے ہو؟ فرمایا امیر عمر، امیر المومن سینا عمر، میرے ابا جی عمر نے بھیجا ہے، فرماتے ہیں حضور کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، وہ امی عائشہ تیری بصیرت پہ قربان۔ فرمایا جگہ تو اپنے لیے تھی، ایک قبر رکھی ہوئی سی اپنی جگہ خاص کیتی ہوئی آئی، اتنے میرا نبی ہے، مارا صدیق ہے، بابا ہے، نال میری قبر بن جائے گی، لیکن عمر تیرے سانات۔ فرمایا جاؤ ابا جی کو بشارت دے دو کہ عائشہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ دور سے سنا، دیکھا عبداللہ آ رہا ہے، مجھے ذرا بٹھاؤ، بٹھایا گیا، عبداللہ سناؤ، قریب نہیں آیا، اجے تک قریب نہیں ہے، دور سے پوچھا خواہش سے، اوے عبداللہ بتاؤ میری ماں نے کیا کہا؟ فرمایا ماں نے اجازت دے دی ہے۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ کافروں کی یہ خواہشیں ہوتی ہے، پوچھ جا کافروں سے ان کی خواہشیں کیا ہے۔ آؤ موت دکھاؤں عثمان کی۔ حضور نے 20 مرتبہ فرمایا عثمان جنت میں جائے گا۔ محاصرہ ہے بند، محاصرہ ہے گھر کے اندر بند ہے عثمان۔ کافروں کی موت، مرتدوں کی موت۔ میں کدے سوچنا بدبختو آخر وال بات لے آنا، بدبختو بد نصیبو تو رب دی زمین تے صدیق عمر عثمان تو علاوہ کونی لبتا جنہوں برا کبو۔ ابو جہل بھی دنیا چ گزریا ہے، اوہ ابو جہل بھی آیا جائے دنیا چ، عتبہ شیبہ بھی گزریا، امیہ بھی گزریا، فرعون بھی گزریا، حمان بھی گزریا، قارون بھی گزریا، تے ٹرمپ بھی گزریا، تے واجپائی بھی گزریا، تے مودی بھی گزریا، منموہن سنگھ بھی گزریا، اندرا گاندھی بھی گزری ہے۔ کسی گندے نو گندہ کہہ لو، بے حیاؤ جدوں بھی توڑی زبان کھل دی ہے صدیق عمر عثمان کے خلاف تو رب دی زمین تے برا کہن لئی اور کو نہیں لبتا۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی میں اور انداز سمجھانا، ابو طالب حضور کا چاچا ہے، حضور دی بڑی خدمت کی تھی، بڑا پیار کی تھا، بڑا تعاون کی تھا، بڑی محبت کی تھی، لیکن کلمہ بس اتنا ہی ہم کہتے ہیں۔ ابو طالب نے بڑی خدمت کیا حضور کی، بڑا پیار کیا حضور سے، بڑی محبت کیا حضور سے، بس کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ اس پر بھی ہم آج بھی روتے ہیں کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا ابو طالب، لیکن گستاخی نہیں کرتے ہم۔ کیوں؟ کہ حضور کا چاچا ہے،
خدمت تو کیا ہے نا، پیار تو کیا ہے نا، محبت تو کیا ہے نا، تعاون تو کیا ہے نا، کلمہ نہیں پڑھ سکے یہ ان کی بدنصیبی کی بات ہے۔ صرف ذکر کرتے حدیث کی وجہ سے کہ انہیں کلمہ نہیں پڑھا، آگے ہم بحث نہیں کرتے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور حضور کی خدمت کی ہے، اللہ کی قسم ہم تو اس کو برا نہیں کہتے، تم صدیق کو برا کہتے ہو، عمر عثمان کو۔ اور آخری بات سن لو، جو آپ کی اجتماع کی وسادت سے بات پوری دنیا میں جا رہی ہے، کہنا چاہوں گا کہ ہمیں راستہ بھی بتلایا ہے۔ ہم اہل حدیث ہے، ہمارا حق ہے کہ جینے کا ہمیں حق دیا جائے اور ہمیں راستہ بتلایا جائے۔ کہتے ہیں وہ راستہ کیسا؟ میں نے کہا ابو بکر عمر عثمان ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن حسین بھی ہمارا ایمان۔ کوئی بندہ مجھے گالی دے نا تو میں نے غصہ چڑھے گا، پہلے گالتے میں معاف کر دینا ہے، بہت غصہ چڑھے گا تو میں گال دے دیں گا، اللہ نہ کرے، ویسے میں نے گالیاں آندیاں ایڈیاں کو نہیں۔ ہم حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، یار عام بندے کو بھی ہم گالی نہیں دیتے، ہم تو حیوانوں کو گالی دینا جرم سمجھتے ہیں، تم صحابہ کو برا کہتے ہو، تو ہمیں راستہ دو۔ حکومت سے بھی کہوں گا، حکومتی اداروں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے لیے راستے کا تعین کیے جائے۔ ہم کیا کریں؟ مجھے کوئی گالی دے، میں غصے میں آؤں، اس کو گالی دے دوں، میری ماں کو کوئی گالی دے، میں غصے میں آ جاؤں، اس کی ماں کو گالی دوں، تو یہ تو ایک راستہ میرے پاس موجود ہے۔ ایک راستہ شریعت کا ہے، معاف کر دوں، ایک راستہ دنیا کا ہے کہ میں اس کو جواب دے دوں، وہ مجھے گالی دے، میں اس کو گالی دوں، وہ میری ماں کو گالی دے، میں اس کی ماں کو گالی دوں، وہ میرے والدین کو گالی دے، میں اس کے والدین کو گالی دوں۔ یہ ایک راستہ چاہے گناہ کا راستہ ہے، لیکن ایک راستہ ہے۔ لیکن ایک بندہ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دیتا ہے، بتاؤ ہم غصے میں آ کے کس کو برا گئے؟ ہمارے لیے راستے کا تعین کیا جائے، ہم کدھر جائیں؟ کس کو برا گئے؟ تم نے تو اہل بیت اور صحابہ کو آپس میں توڑ دیا، مقابلے میں کھڑا کر دیا، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو ایمان اہل بیت بھی ہے اور ایمان صحابہ کرام بھی ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، اگر ہو جائے ایسا تو ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے۔ صحابہ کوئی غصے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ کو برا کہے، اس غصے میں ہم کسی آل رسول اہل بیت کی توہین کریں تو ہم مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کی توہین بھی کفر ہے، آل رسول کی توہین بھی کفر ہے۔ یہ راستہ بند ہے۔ ان کا بھی احترام ہے، ان کا بھی احترام ہے، ان کا بھی ادب ہے، ان کا بھی ادب ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی آخرت ہے، یہ بھی آخرت ہے۔ جنت ان سے بھی وابستہ ہے، جنت ان سے بھی وابستہ ہے۔ ہم ان کو برا کہنے سے ہم مسلمان نہیں۔ ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے۔ صحابہ کو برا کہے تب بھی مسلمان نہیں، ان کو برا کہیں تب بھی مسلمان نہیں۔ اب ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ ایک بندہ ابو بکر عمر عثمان کو برا کہتا ہے، ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، غصے میں آئیں، جلال میں آئیں تو جو گالیاں دے ہم اس کو برا کہیں، اس کو کافر کہیں، لیکن وہ قانون نہیں کہنے دیتا۔ آگے قانون کھڑا ہے، پاکستان کا قانون کھڑا ہے، خبردار آپ نے کسی کو کافر نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی، کسی کو برا نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی، یہ فرقہ وریت ہے جی، خبردار کسی کو تو ہم نے کافر کہا تو ہمارے پاس قانون ہے۔ بھائی قانون کیا ہے؟ اگر آپ نے شیعہ کو برا کہا ہمارے پاس قانون ہے، ہم اس قانون کے تحت تمہیں جیل میں بند کر دیں گے کہ تم نے اس بندے کو، اس مسلک کو، اس گروہ کو برا کیوں کہا، کافر کیوں کہا، لہذا تمہارے لیے جیل۔ ان کو برا کہے تو جیل ہے، آل رسول کی بات تنقیص کریں تو جہنم ہے، صحابہ کی توہین کریں تو جہنم ہے۔ ہمارے یہ تو تینوں راستے بند ہیں، ان کے لیے ایک راستہ کھلا ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، صحابہ کو معاف نہیں کرتے، ان کے لیے راستہ کھلا ہے۔ ہمارے لیے تینوں بند ہے، اور جب سارے راہ بند ہو جان پھر کوئی نہ کوئی راہ تو بنانا پڑتا ہے نا۔ پھر سارے لیے راستہ یا حکومت دے یا ہم خود بنائیں۔ خود بنائیں گے تو فساد ہوگا، خود بنائیں گے تو انتشار ہوگا، خود بنائیں گے تو فرقہ وریت ہوگی، خود بنائیں گے تو لڑیں گے، خود بنائیں گے تو امن تباہ ہوگا۔
ہمیں ملک بھی عزیز ہے، ملک بھی ہمارا ہے، ہمارا پیارا ملک، اس میں ہم فساد تو چاہتے نہیں، اب کیا کریں؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، حکومت کے پاس ہے، کہ وہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے خلاف قانون بنا دے، کہ جو صدیق عمر عثمان کی توہین کرے گا، جس طرح شیعہ کو برا کہنے سے قانون بنا ہوا ہے، اہل حدیث کو برا کہنے کا قانون بنا ہوا ہے، وہ ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، قانون ہے ملک کا۔ کوئی کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتا، کہے گا تو یہ جرم ہے، یہ قصور ہے۔ اسی طرح صدیق عمر عثمان کی توہین پر بھی قانون بنے، اور ہماری کوشش، ہماری توانائیاں ساری اس پر ہے کہ ہم نے یہ قانون بنوانا ہے کہ جو صدیق عمر عثمان کی توہین کرے اس پر قانون بنے، اس کا سزا کا تعین ہو، تاکہ صحابہ کی عزت ناموس محفوظ رہے۔ اور یہ پنجاب اسمبلی سے قانون بن چکا ہے، منظور ہو چکا ہے، گورنر پاک دستخط نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دستخط کروں گا تو اس کو دھمکیاں ملتی ہیں، مگر تو دستخط کریں گا نا تو سارے بندے جیل جا سکتے۔ بھئی تم توہین چھوڑ دو، جس طرح تم کہتے ہو کہ ہمیں کچھ نہ کہو، اسی طرح ہم تجھے کہتے ہیں کہ تم صحابہ کو کچھ نہ کہو۔ اگر تو گالیاں دا ذوق ہے، تمہاری زبان گالیاں لگی ہوئی ہیں تو کسی کافر نو برا کہہ دو، فرعون دا جلوس کاٹ لو تو او دا پتلا جلا لو، واجپائی کا مودی کا جلوس کاٹ لو تو او دا پتلا جلا لو، غصہ پورا کر لو، بس صدیق و عمر عثمان کو معاف کر دو۔ تو جی انہوں معاف نہیں نہ کرنا، پھر یاد رکھا کوئی نہ کوئی رات نکلنا ہی نکلنا۔ ہم کہتے ہیں پورے ملک کے اداروں سے کہ برے کی ماں مار دو، اس کی اساس ختم کر دو، کہ صحابہ کرام کی عزت کا قانون بنا دو، اہل بیت کی عزت کا قانون بنا دو، جو مولا علی کی توہین کرے اس پر قانون بنا دو، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین کرے اس کا قانون بنا دو، جو صدیق عمر عثمان کی توہین کرے اس پر قانون بنا دو۔ اور جب قانون بن جائے گا تو صحابہ کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا ہم یہ تحریک اور یہ آواز اٹھانا جاری رکھیں گے انشاءاللہ، 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 اسی عہد پر جئیں گے، اسی عہد پہ مریں گے انشاءاللہ، صحابہ کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔ حکومت سوچ رہی ہے اس پر، ادارے سوچ رہے ہیں، اور یہ تحریک جاری ہے، علماء کی قیادت کی سیادت کی لحاظ سے تحریک جاری ہے۔ اس کے علاوہ اب راستہ ہی کوئی نہیں رہا کہ قانون بنے تاکہ ان کی ناموس محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر قائم رہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا۔ کتنے 15 ستمبر اگلے مہینے دی 15 انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری صاحب جو ہمارے جامعہ امام بخاری سرگودہ مقامیات کی شیخ الحدیث ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پورے ملک میں میڈیا پر صحابہ کی عزت عظمت ناموس بیان کر رہے ہیں، اور دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مؤثر پوری دنیا میں وہ جواب دے رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ کے شہر میں 15 ستمبر اسی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے تشریف لانا ہے انشاءاللہ۔ میرے والد محترم شیخ عبدالرحمن صاحب کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا۔ اصل میں سارے نہیں نہ جانتا، تسی جان دو، تسی دعا کرو۔
وہابی ختم کیوں نہیں کرواتے؟ اس پر قرآن پاک ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ سوال ہے ساتھی کا، وہابی ختم کیوں نہیں کرواتے؟ اسی آنے با تھوڑا ختم نہ ہوئے تو چنگا تو جیندے رہو۔ وہابی ختم کیوں نہیں کرواتے؟ یعنی وہابی ہمیں ختم کیوں نہیں کرواتے؟ اسی آنے با تو جیندے رہو، تھوڑا ختم نہ ہی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ وہابی ختم کیوں نہیں کرواتے؟ اس پر قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ کوئی دلیل دیں، قرآن سے اور حدیث سے ثابت کریں، دلیل دیں قرآن حدیث سے کہ آپ ختم کیوں نہیں پڑھواتے۔ بھائی تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی دماغ سے آپ سوچیں۔ آپ کا سوال غلط ہے، آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے۔ سوال آپ نے کیا ہے کہ اہل حدیث وہابی جو ہے یہ ختم کیوں نہیں کرواتے؟ اس پر قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ دلیل دیں قرآن اور حدیث سے کہ کیوں نہیں کرواتے۔ یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو ہم کرواتے نہیں کہ اس کی دلیل کوئی نہیں۔ آپ دلیل پوچھ رہے ہیں کہ آپ دلیل دیں کہ آپ ختم کیوں نہیں کرواتے، اس لیے نہیں کرواتے کہ اس کی دلیل کوئی نہیں۔ دلیل ہم نے نہیں دینی، اللہ کے بندے، دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اگر یہ رکا لکھا ہے اس بندے نے جو ختم کرتا کرواتا ہے، یا اہل حدیث نے لکھا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، دونوں سن لیں کہ دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ دلیل ہمیشہ مدعی پر ہوتی ہے، جو کرواتا ہے وہ دلیل دے کہ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، آپ کیوں نہیں کرواتے؟ ہم اس لیے تو کرواتے نہیں کہ دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے۔ جو قرآن حدیث میں ہو وہ ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ نہیں ہوتا۔ اور جس پر قرآن حدیث نے منع کیا ہو وہ منع ہوتا ہے، اور جو قرآن حدیث میں ہو ہی نہ اور اس کو ثواب سمجھا جائے وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو بدعت ہوتا ہی وہ ہے جس کے کرنے کی دلیل نہ ہو۔ ہم ختم شریف کے محفل کو کہتے ہیں یہ بدعی محفل ہے، یہ بدعت ہے، کیوں کہ اس کے کرنے پر دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن میں دلیل نہیں، حدیث میں دلیل نہیں، نہ کرنے کی نہ کرنے کی۔ حضور نے نہیں کیا ہوتا تو دلیل ہوتی، کیا ہوتا تو حدیث میں ہوتا، جو کہ نہیں کیا تو نہیں کرنا۔ نہ کرنا سنت ہے، ایک ہوتا ہے کرنا سنت، ایک ہوتا ہے نہ کرنا سنت۔ حضور نے کیا تو کرنا سنت، نہیں کیا تو نہ کرنا سنت۔ حضور کے زمانے میں فوتگیاں ہوتی تھیں تو اگر ختم ہوتا تو حضور دلواتے، صحابہ دلواتے، صحابہ کے بعد ان کے بیٹے دلواتے، ان کے بیٹوں کے بعد ان کے بیٹے دلواتے۔ جب خیر القرون میں اللہ اس کے رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہ نہیں تھا تو لہذا قرآن و حدیث میں نہ ہوا۔ اب جو کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے، ہر دلیل اپنے ذمہ نہیں لیتے۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ دلیل نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کرنے والا دلیل دے گا۔ کالے لباس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، پہنا جا سکتا ہے۔ کالا جو لباس ہے نا، یہ فی نفسی، یعنی اصل میں یہ ممنوع نہیں ہے، پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن محرم الحرام میں جب کوئی لباس یا کوئی خاص رنگ کسی بھی گروہ کی مذہبی علامت اور نشان بن جائے، اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے بچا جائے۔ تو محرم الحرام میں چونکہ خاص گروہ کا مذہبی یہ رنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کالا رنگ دیا ہوا ہے، تو اس لیے علماء کرام اہل حدیث یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ماہ محرم کے مخصوص ایام میں اور ان مخصوص علاقوں میں جہاں یہ لوگ موجود ہیں اور کالا لباس پہنتے ہیں اور پہننے سے مشابہت لازم آتی ہے تو وہاں نہ پہنا جائے۔ اگر کہیں یہ نہیں ہے اور محرم نہیں ہے اور اس کو اس رنگ میں نہیں لیا جاتا تو پھر آپ پہن سکتے ہیں، کالا کپڑا پہننا حرام نہیں ہے۔ مشابہت کی وجہ سے علماء نے منع کیا، روکا۔ اور کوئی سوال ہے تو پوچھ۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی نیک چاہتے ہیں خواہشیں جو بھی ذہن میں لے کے آئے اللہ ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ سب کی مرادوں کو جو جائز ضروریات ہیں ان کو پورا فرما دے۔ جن دعاؤں کی ارادے سے آئے وہ دعائیں اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ جس ساتھی نے بھی دعا کے لیے کہا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جس ساتھی نے اولاد کے لیے کہا انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جس ساتھی نے اپنے والد محترم کی دعا کے لیے کہا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما لے۔ اللہ جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ان پر رحمت نازل فرما دے۔ جنہوں خاص کر دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کے فوت شدگان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اللہ ہمارے محترم استاد حضرت سید عبدالشکور شاہ صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جن کے بھائی دوست احباب رشتہ دار فوت ہو چکے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما لے۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو ہسپتالوں میں تڑپ رہے اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ اکرام آل رسول سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما۔ قیامت والے دن ان پاکیزہ لوگوں کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ قیامت والے دن صحابہ اکرام کے ساتھ ہمارا عشر فرما دے۔ اللہ قیامت والے دن شہداء کے ساتھ ہمارا عشر فرما دے۔ اللہ قیامت والے دن نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ قیامت والے دن آل رسول اہل بیت کی سنگت صحبت مجلس عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہ افغانستان میں امن عطا فرما دے۔ اللہ وہاں اسلام کا دین کا غلبہ فرما دے۔ اللہ کشمیریوں کو آزادی والی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ وہ معصور ہیں مجبور ہیں ان کو آزادی والی نعمت عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے علماء پریشان حال ہیں اللہ ان کو پریشانیاں دور فرما۔ علماء حق کی قیادت سے عادت کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے بھی ناجائز مقدمات میں جیلوں میں گھرے ہوئے اللہ انہیں رہائی عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی اہل حق پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اس ملک میں توحید و سنت کا غلبہ فرما دے۔ اللہ اس ملک میں توحید و سنت کو غالب فرما دے۔ شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہمارے ملک کی ہر قسم کی حفاظت فرما دے۔ سارے ملکی اداروں کی حفاظت فرما۔ جتنے اندرونی بیرونی خطرات ہیں اللہ ان سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ کرونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما۔ اللہ دشمنوں سے مٹانا چاہتے ہیں اللہ وہاں اسلام کو غلبہ ہی عطا فرما۔ اللہ وہاں اسلام کو جس طرح غالب ہے اس طرح اس غلبہ عطا فرما دے۔ اللہ جو وہاں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اللہ ان کو ختم فرما دے۔ اللہ وہاں اسلام کو غلبہ ہی عطا فرمائے رکھ۔ اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ اس کے عزائم کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ یہود و نصارہ کے جتنے عزائم ہیں کفر کے عزائم پارا پارا کر دے۔ اللہ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔
اللہ ان اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ یہ گرمی کی شدت میں تیرے گھر میں دیر تک بیٹھے رہے، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی دعاؤں کو، خواہشوں کو، چاہتوں کو تو پورا کر سکتا ہے اور تو جانتا بھی ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ ان ساروں کی جائے ضروریات کو پورا فرما دے۔ اللہ جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو کاروباری لحاظ سے تیرے بندے پریشان ہیں ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نمازی اور صالح بنا دے۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، نماز سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس مسجد مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ محترم قاری صاحب کے اور ان کی ساری جماعت کے درجات بلند فرما۔ اللہ اس مدرسے کے مومنین کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اس فتنوں کے دور میں یہ تیرا دین کا مرکز قائم کر کے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی دل کی نیک مرادوں کو پورا کر دے۔ اللہ ان کو مالی وسائل وافر عطا فرما دے۔ اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ملحدین ان کو مٹانا چاہتے ہیں ان کا عزائم کو مٹا دے۔ مساجد مدارس کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، دینی اقدار اور شاعر کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو قیامت والے دن اسی طرح جنت میں اکٹھا فرما دے، حوض کوثر پہ اکٹھا فرما دے، نبی پاک کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما۔ اللہ نبی پاک کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اللہ اس رات کے اندھیرے رات کی اس گرمی کی شدت میں جتنے بھی تیرے یہ بندے بزرگ جوان بوڑھے مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ جو بین رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں فائدہ فرما دے۔ اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ اللہ ان کے گھروں میں رحمت عطا فرما دے، لڑائیاں جھگڑے فتنے ختم فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔